بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم۔ میں ہوں طارق محمود۔ افغانستان میں آج ایک اور ناخوشگوار واقعہ ہوا۔ کابل میں ایک دھماکہ ہوا ہے، 10 افراد اس میں ہلاک ہوئے ہیں۔ وہ کہ آج کور کمانڈر کانفرنس بھی تھی، اور اس کور کمانڈر کانفرنس کے اندر بھی افغان امن عمل کے اندر جو پاکستان کا کردار ہے اور جو پاکستان کی کوششیں ہیں اس کا جائزہ لیا گیا ہے۔ انٹرا افغان ڈائلاگ جو ہے اس سے ہماری اور پوری دنیا کی بہت امیدیں وابستہ ہیں۔ پاکستان نے نہ صرف یہ ہے کہ افغانستان کے جو مختلف گروپس ہیں ان کو بٹھانے میں، بلکہ عالمی سطح کے اندر بھی جو رول ادا کیا ہے اس کی ہر جگہ سے اپریسیشن ہوئی ہے۔ مستحکم افغانستان جو ہے وہ خود پاکستان کے لیے کتنا ناگزیر ہے یہ ہم سے زیادہ کون جان سکتا ہے، اور یہی بات ہم جو ہے وہ عالمی فورم پر بتاتے رہے ہیں۔ لیکن افغانستان کا امن جو ہے وہ کسے سوٹ نہیں کرتا؟ افغانستان کا امن جو ہے بھارت کو سوٹ نہیں کرتا ہے۔ اسی وجہ سے بہت سارے ایسے واقعات جو افغانستان کے اندر ہو رہے ہیں، جو گروپوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے ہے، افغانستان میں امن و امان کی صورتحال کو تباہ کرنے کے لیے، خراب کرنے کے لیے، اس کے تانے بانے جو ہے وہ بھارت کے ساتھ اور بھارت کی جو خفیہ ایجنسی ہے وہ را کے ساتھ ملتے جلتے ہیں۔ کیونکہ اس پورے عمل میں اور اس پورے کھیل میں جو بھارت کی کئی سالوں کی جو محنت تھی اس پہ پانی پھر گیا، اور جس طریقے سے پاکستان کو وہ کارنر کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے افغانستان کے حوالے سے، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ساری محنت ان کی رائے گا گئی ہیں، اور پاکستان نے تمام تر نامساعد حالات کے باوجود اور مشکلات کے باوجود نہ صرف یہ کہ اقوام عالم کو باور کرایا کہ پاکستان کا جو رول ہے وہ پریکٹیکلی کیا رہا ہے، اس نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا۔ تو ہمیں بھی امید ہے کہ انٹرا افغان جو ڈائلاگ ہیں وہاں صورتحال بہتر ہو، اور خود افغانستان کے اندر جو مختلف گروپ ہیں وہ بہت حد تک جو را اور جو بھارت کی سازشیں ہیں اور جو ان کے جال ہیں اس سے وہ واقف ہو چکے ہیں۔ جیسے جیسے دن گزریں گے جو ان کا مکرو کھیل ہے وہ مزید بے نقاب ہوتا رہے گا۔ اور دوسرا ایک اور اس کے ساتھ ساتھ کہ پاکستان سے جو ہے وہ ہندو کمیونٹی کے جو کچھ لوگ گئے تھے بارڈر پار، اور اس میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کو بہلایا گیا یا یہ لالچ دی گئی کہ وہاں پہ کوئی نیشنلٹی مل جائے گی ان کو، اور ان کو بڑے اچھے ہاتھ میں رکھا جائے گا۔ ان کے حال کیا ہے یا فوٹیجز آپ دیکھ رہے ہیں، لوگ وہاں پہ دعائیاں دے رہے ہیں۔ وہاں ہماری جو ہندو برادری کے لوگ ہیں ان کا قتل کیا گیا، کئی خاندان ایسے ہیں جن کو مار دیا گیا۔ یہ جو بارشوں کے اندر ان کی جو صورتحال ہے، کھانے پینے کے محتاج ہے، بہت ہی ورسٹ سچویشن کے اندر جو ہے وہاں پر موجود ہیں، اور بڑی تعداد میں جو لوگ تھے وہ پاکستان واپس آ رہے ہیں، اور ان کے سامنے بھی یہ جو چہرہ تھا یا جو سبز باغ تھے وہ کھل کر سامنے آ گئے۔ کل بھی کچھ خاندان جو ہیں وہ واپس آئیں گے، اس سے پہلے بھی آئیں گے، تو یہ بھی ایک معاملہ۔ دوسرا پاکستان کے اندر جو داخلی صورتحال ہے، وہاں نواز شریف صاحب کو اشتہاری قرار دیا گیا ہے، آصف زرداری صاحب اور یوسف رضا گیلانی پر فرد جرم عائد ہوئی ہے توشہ خانہ ریفرنس کیس کے اندر۔ ساتھ ساتھ جو ہے وہ زرداری صاحب تو کہتے ہیں کہ جی اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ کل نواز شریف صاحب کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو سزا کے خلاف اپیل ہے اس کی سماعت رکھ دی گئی ہے، نواز شریف صاحب پیش نہیں ہوئے ہیں۔ وہ ایک معاملہ ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے جنہوں نے سرنڈر کرنے کا حکم دیا تھا، وہ معاملہ زیر سماعت ہوگا۔ بلاول بھٹو صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، کہتے ہیں کہ جی احتساب کا نظام اور ہے ہمارے لیے، حکومت کے لیے اور ہے، لیکن نیب نے آج جو بلین ٹری سونامی معاملہ ہے اس کی 4 انکوائریز انیشیٹ کی ہیں۔ بہت سارے موضوعات ہیں جو پاکستان کے داخلی محاذ پر کھلے ہوئے گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما محترم جناب ملک احمد خان صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر سسی پلیجو صاحبہ، اور پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ابراہیم خان صاحب۔ 5 آئی جی تبدیل ہوئے، پنجاب میں ہو کیا رہا ہے اور آپ عدالت میں کیوں چلے گئے ہیں؟ وہ تو یہ کہیں گے یہ تو ایگزیکٹو اختیار ہے، 5 چھوڑ کے 500 بدل دیں۔ دیکھیں یہ بیسکلی جو ہمارے گراؤنڈز ٹو چیلنج دس یہ آرڈر ہیں وہ ہمارے لیگل یعنی جو اسٹیٹیوٹری پروویژنس کو وائلیٹ کیا گیا ہے، جن اسٹیٹیوٹری پروویژنس کی کمپلائنس نہیں کی گئی، اور پھر جو سینیورٹی کے پرنسپلز کو نظر انداز کیا گیا ہے، جو سیکیورٹی آف ٹینیور کے پرنسپل کو بالکل پامال کر دیا گیا ہے، جو پولیٹیکل انٹرفیئرنس کی ایک بڑی کانسٹیٹیوشنل ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ نہیں ہونی چاہیے، اور اس کی ایک اتنی بلیٹنٹ پولیٹیکل انٹرفیئرنس ان دا ورکنگ آف پولیس، جس میں آپ صرف ان دا نیم آف ایگزیکٹو اینڈ
ایڈمنسٹریٹو آرڈرز اس طرح سے استعمال نہیں کر سکتے. میننگ بائی کہ آپ کا جو پولیس آرڈر 2002 ہے وہ کلیئرلی کہتا ہے کہ آپ سیکیورٹی آف ٹینیور دیتا ہے 3 سال کی سیکشن 12 میں. سیکشن 11 کی ریکوائرمنٹس ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ ایک ریکمنڈیشن بھیجے گی, پروونشل گورنمنٹ کے پاس جائے گی, وہ اس کو واپس فیڈرل گورنمنٹ کے پاس بھیجیں گے. پھر ایک مصطفیٰ امپیکس کیس ہے سپریم کورٹ کا جو بتاتا ہے کہ کس طریقے سے ٹریٹ کیا جائے گا. تو اٹس ناٹ جسٹ ون کیس اور ون تھنگ کہ یہ تو ایک پوری ایک سیریز آف پروناؤنسمنٹس بائی سپریم کورٹ and then the legal provisions and then the independence of police, working of police کی ایک autonomous position ہونا جو پولیس آرڈر 2002 کی ایک پوری منشا ہے. تو اس سب کا قتل عام کیا گیا ہے. اب یہ کیوں کیا گیا ہے, کیسے کیا گیا ہے اور اتنی بار کیا گیا ہے. تو ہم نے یہ صرف یہ نہ صرف کہ آئی جی پی کی اس ریموول کا اور ایک نئے آئی جی پی کی اپوائنٹمنٹ کا کہ یہ ایک ان لافل مینر میں کی گئی ہے, ایک آربیٹریری مینر میں کی گئی ہے, وداؤٹ دا فورس آف لا کی گئی ہے, کلرفل ایکسرسائز آف پاورز ایکسرسائز بائی دا چیف منسٹر اینڈ دا پرائم منسٹر, ناٹ کیپنگ ان ریگارڈ اینی کوئی کسی بھی احترام کسی قانون کا نہیں کیا گیا کہ یہ کیسے, یہ کوئی اس طرح سے ثوابدید نہیں ہے کہ وہ جب چاہیں جیسے چاہیں بغیر کسی قانون کے ضابطے کے کچھ بھی کر لیں گے. اگر انہیں اختیار استعمال کرنا ہے تو ان اکارڈنس ود لا کرنا ہے. ان اکارڈنس ود لا کا مطلب ہے کہ یعنی جس طرح سے ایک ایکسپریس پروویژن آف لا ہے ویسے کرنا ہے. اگر ریموول بھی کرنا ہے تو اس کے لیے بھی طریقہ کار قانون میں دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے 3 سال سے پہلے کسی کو اتارنا ہے, اس کی نان پرفارمنس کی بنیاد پہ بھلے آپ نے اتارنا ہے, تو اس کے لیے ایک ایکسپریس پروویژن ہے لا کی, اس کے مطابق آپ نے اتارنا ہے. تو یہ اس طرح کی ثوابدید نہیں ہے کہ وہ ان کی اپنی ایسی ڈسکریشن ہے کہ جب چاہیں جیسے چاہیں کر دیں. تو اس بنیاد پر ہم نے اس کو کورٹ میں چیلنج کیا ہے. ابراہیم خان صاحب, 1 خراب 2 خراب, تیسرا نہیں چلا, چوتھا نہیں چلا, 5واں نہیں چلا, 2 سال میں 5 آئی جی بدل گئے, معاملہ ہے کیا؟ کیوں مطلب نہیں چلا پا رہے, یا وہی آپ کام کر رہے ہیں جو آپ الزام لگاتے تھے کہ پولیس کو پولیٹیکل مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں, لوگ اب ریزسٹ کرتے ہیں, حالات بدل گئے ہیں, آپ اسی طریقے سے بدل دیتے ہیں جیسے پہلے ہوتا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حافظ صاحب تھینک یو ویری مچ. ملک احمد خان صاحب نے بہت ہی لافل اور کیا کہنا چاہیے اس کو جوڈیشل لینگویج میں بڑے خوبصورت انداز میں اپنا کیس پیش کیا ہے. عرض یہ ہے کہ پولیس کا سب سے پہلے تو سیدھی سی بات ہے کہ ایگزیکٹو اتھارٹی ہے اور اس کو جیسے چینج کرنا ہو جب چاہے ایگزیکٹو کر سکتی ہے. 1 سیکنڈلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیوں اتنے ریپڈلی چینج ہو رہے ہیں, تو اس میں آپ کا ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں ہماری جو بیوروکریٹک ایلیٹ ہے جی وہ ہمارے میں سے معاشرے میں سے ہی آئی ہے, اور پچھلے کئی دہائیوں سے جس طرح سے معاملات چلائے گئے پولیس کو استعمال کر کے لوگوں کو شرع عام بے گناہ لوگوں کو عورتوں سمیت قتل کیا گیا لاہور میں, وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو وہ دے آر یوز ٹو اٹ کہ ویسے حالات ہوں ایسے نہیں ہوں گے. اب جو پرفارم کرے گا وہ رہے گا, جو پرفارم نہیں کرے گا وہ نہیں رہے گا. تو پھر بار بار چاہ رہا تھا میں عرض کر رہا ہوں نا, عرض صرف اتنی سی ہے کہ 95% میں اب آپ کو ٹو بی آن دا سیف سائڈ کہہ رہا ہوں, 95% آپ کا بیوروکریٹک سسٹم جو ہے وہ ایک بائی ڈیفینیشن دے آر پبلک سروینٹس, گورنمنٹ سروینٹس, لیکن دے ہیو اڈاپٹیڈ دا رول آف گورنمنٹ رولر. I mean, they are not here to serve the people, they are here to basically rule the people. And اس طرح سے کام اب نہیں چلے گا. اب جو مقصد ہے ان کی ڈیفائنڈ کیریکٹر یا ان کا وہ ہے کردار ہے ہونا چاہیے ایڈمنسٹریٹولی, وہ اس کے مطابق چلیں گے. وہ ڈکٹیٹ نہیں کریں گے گورنمنٹ کو, سپریمیسی کو آف دا گورنمنٹ کو. کوئی بھی امپلائی اب چیلنج نہیں کرے گا, چاہے وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے کر رہا ہو یا کسی کے معاملات کے لیے کر رہا ہو. پوائنٹ یہ ہے کہ جو ہے جو آپ سسی صاحب آپ نے ابراہیم صاحب کی گفتگو سنی, یہ پوائنٹ جو ابراہیم صاحب کا ہے وہ یہ ہے کہ پرابلم چونکہ ہمارے بیوروکریسی کے نظام میں ہے اور ہم پبلک کو ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں, وہ بیوروکریٹ ڈیلیور نہیں کرتے, اس وجہ سے چینج ہو جاتے ہیں. وہ اپنی طرف کا ان کا فیلئر نہیں ہے.
کے لیے دیکھیں جو یہ بھی دیکھنا پڑے گا لیڈ کون کر رہا ہے. یہ بات بھی حقیقت ہے کہ حالانکہ رولز پروویژن سارے موجود ہیں اور بالکل بیوروکریسی کو ہم اگر کہیں پبلک سروینٹس ہیں وہ, اور اس طرح سے ان کو دے ہیو ٹو فالو دا رولز, بٹ دی تھنگ از دیٹ وی ہیو سین جس طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں اس میں یا تو ان پر پریشر ہوتا ہے پولیٹیکل جو نہیں ہونا چاہیے, اینڈ جو انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے, یا تو پھر وہ ان کو جمہوری کوئی بھی سسٹم لنگڑا گولا بھی ہو تو بعض بیوروکریسی میں ہم دیکھتے ہیں, لیکن اب تو کافی ریٹائر ہو چکے ہیں, لیکن ایک اولڈ اسکول آف تھاٹ کے لوگ جو زیادہ تر انہوں نے ڈکٹیٹرشپ والے کے زمانے دیکھے یا صدارتی نظام, تو وہ یوزڈ ہو گئے تھے فرد واحد کے سسٹم کو جو ہے فالو کرنے کے, تو وہ کلیکٹیو وزڈم پہ یقین نہیں رکھتے تھے. بیوروکریسی میں ہم نے یہ بھی چیزیں دیکھی ہیں, جیسے ہم نے دیکھا محترمہ بینظیر بھٹو ایک طویل ماشاء اللہ کے بعد ایک سویلین سیٹ اپ میں آئیں تو ان کے سامنے کتنے بڑے چیلنجز تھے, اور کافی میں نہیں کسی سارے کے سارے کافی بیوروکریسی کی طرف سے بھی تھے, اور جن کو لاٹھی سے ہکلا جا رہا تھا کسی اور طرف سے, یعنی جو دوسرے لوگ اس وقت تھے آس پاس ایلیمنٹس. تو اب یہ کہ پی ٹی آئی کا جہاں تک معاملہ ہے تو پی ٹی آئی تو ہمیشہ کہتی رہی ہے کہ بھائی ہم نہ انڈیو انفلوئنس پہ یقین رکھتے ہیں, نہ پریشر پر, رولس کے مطابق چیز ہوگی, آئین کے مطابق چیز ہوگی. لیکن آئی ایم سوری ٹو سے میں ابھی اپنی پارلیمنٹری کمیٹی کو چیئر کر کے آئی ہوں, سینٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ سینسس کے حوالے سے, نہ ڈیلیمیٹیشن کے حوالے سے, نہ سی سی آئی کے اور جو چیزیں ہیں یا آئین میں دی گئی اور چیزیں ہیں اس میں یہ گورنمنٹ اس کو فالو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ ہر چیز جو ہے اپنی نیپوٹزم اور فیوریٹزم کی بنیاد پہ 4-5 لوگوں کو بٹھا کر یا ایگزیکٹو آرڈر پہ ابھی بھی چلنے کے عادی ہیں. تو یہ بھی سروسز رول کو, جیسے ملک صاحب نے بڑی اچھی بات کی, میرے خیال میں جب رولز موجود ہیں اور پروویژنس سامنے ہیں تو اس کو بائی پاس کر کے اپنی پسند ناپسند سے چیزیں کرنا, تو وہ سوالات بھی اٹھتے ہیں اور سسٹم میں پھر وہ ڈینٹ ڈالتے ہیں اور لوگوں کا یقین تھوڑا سا اٹھ جاتا ہے. میرے خیال میں یہ فیئر اور ٹرانسپیرنٹ نظام کے یہ بالکل خلاف ہے. ٹھیک ملک صاحب, یہ جو ایک نیریٹو ہے کہ چونکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ بڑے طویل عرصے حکومت کرتی رہی ہے, ان کی بڑی روٹس ہیں بیوروکریسی کے اندر, یہ بیوروکریٹ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور یہ تحریک انصاف کی حکومت کو چلنے نہیں دے رہے, ان کو ناکام کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں, اس کا کیا جواب ہے؟ اچھا نہیں, دیکھیں آپ صاحب, دو چیزیں بڑے رائٹ پرسپیکٹیو میں آنی چاہیے. پہلے تو میں آپ کا یہ سوال ہے, میں آپ کی اجازت سے آئی ول ایڈریس اٹ ویری بریفلی. ٹائم کی قلت کا بھی احساس ہے کہ جتنی کو بات کرنی ہے ہم نے. دیکھیں, جو ایگزیکٹو اتھارٹی ہے جس کا ابراہیم خان صاحب ذکر کر رہے ہیں, وہ کلرفل انداز میں یا ایک آربیٹری مینر میں یوز نہیں ہو سکتی. ایگزیکٹو اپنی اختیارات کو ان اکارڈنس ود لا یوز کر سکتے ہیں, اور پولیس چیف کے معاملے میں جب آپ نے کوئی پی پی او بدلنا ہے یا لگانا ہے تو اس کے لیے آپ نے پولیس آرڈر 2002 کے سیکشن 11 اور 12 کی کمپلائنس کرنی ہے. نو پرائم منسٹر, نو چیف منسٹر از ابو دا لا. انہوں نے یہ انہی کے لیے ہے کیونکہ تبادلے میں یہ لکھا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ ریکمنڈیشن دے گی, کیسے دے گی, طریقہ کار دیا ہے. پروونشل گورنمنٹ اس ریکمنڈیشن کو کیسے کنسیڈر کرے گی, یہ طریقہ کار بھی دیا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو اسٹیٹیوٹ میں ایک ایکسپریس پروویژن ہے اس سے ادروائز پرائم منسٹر یا چیف منسٹر ایکٹ کریں. اگر وہ کریں گے تو ہم کہیں گے کہ یہ آربیٹری ہے, کلرفل ہے, وداؤٹ دا لافل اتھارٹی ہے. اچھا, اب یہ کہ ہمارے بڑے ڈیپ روٹڈ ہیں, مسلم لیگ یا پیپلز پارٹی بڑی ڈیپ روٹڈ ہے, ایک عرصے سے حکومت میں رہی ہے اور بڑی انٹرینچڈ ہے اور بڑے سول سروس کے لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں, تو ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ سول سرونٹس شوڈ بی فری فرام اینی انکمبنٹس ایلیجینس. نہ ان کا ہونا چاہیے نہ ہمارا ہونا چاہیے. سول سروس کے لوگوں کو کانسٹیٹیوشن کا اور اسٹیٹ آف پاکستان کے ساتھ الائنڈ ہونا چاہیے. جو کوئی ان لافل آرڈرز ہوں ان کی نان کمپلائنس پر اپنے پولیٹیکل باسز کو وہ کلیئرلی کہیں. اگر کہیں پر کوئی ایسی صورت ہوتی ہے کہ جس میں یہ لوگ پارٹیشن ہو جاتے ہیں, ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کوئی الائنڈ ہوتا ہے, تو یہ انفیکٹ اسٹیٹ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. یہ نہ پولیٹیکل پارٹیز کو یہ پوزیشن لینی چاہیے اور نہ ہی یہ سول سروس میں موجود لوگوں کو لینی چاہیے.
ابراہیم صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ بلین ٹری سونامی جو معاملہ ہے اس کی تحقیقات شروع ہو گئی ہیں, کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں کہ وہ جو ہمارا اپنا بلین ٹری سونامی ہے اس کے خلاف بھی نیب جا رہی ہے, تو دس از کوائٹ ایویڈنٹ کہ ہم ٹرانسپیرنٹ کرنا چاہ رہے ہیں ہر چیز کو. کہاں کہاں کسی کا جس کسی کا بھی کوئی لیکونا ہے وہ سامنے آنا چاہیے اور ایک ٹرانسپیرنسی سسٹم میں ہے اور ڈیلیورنس ہے اور ملک میں نظام کی بہتری ہو, الٹیمیٹلی لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. ٹھیک ابراہیم صاحب, میں بریک لے لوں. یہ جو آپ نے بلین ٹری والی جو بات کی ہے, بلاول صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ ہے, وقفے کے بعد آتے ہیں تو سسی پلیجو صاحبہ سے یہیں سے آغاز کریں گے جو آج بلاول صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہے اور جو نیب کی انکوائری ہے اس معاملے میں. ویلکم بیک ناظرین. ابراہیم خان صاحب, ملک احمد خان صاحب اور سسی پلیجو صاحبہ ہمارے مہمان ہیں. سسی صاحبہ, نیب نے انکوائری شروع کی ہے بلین ٹری سونامی پروجیکٹ کے حوالے سے, 4 ڈیفرنٹ انکوائری شروع ہوئی ہیں. بلاول صاحب کہتے ہیں کہ اپوزیشن کے لیے احتساب کا قانون اور ہے, حکومت کے لیے اور ہے, تو نیب تو کہیں گے دیکھیں جی جیسے ابراہیم صاحب بریک سے پہلے کہہ رہے تھے کہ سب کے خلاف ہو رہی ہے تو بڑی اچھی بات ہے, جو بھی گلٹی ہو اس کو کارروائی کریں. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بالکل بات صحیح کہی ہے. اکاؤنٹیبلٹی کے نام پہ جو وکٹمائزیشن کا پروسیس شروع کیا ہوا ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے, اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اور یہ بھی ایویڈنٹ ہے, سب دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے. اور احتساب کے نام پر انتقام کے ہوش ربا ہم معاملات دیکھ رہے ہیں, سین دیکھ رہے ہیں. کٹڑے میں اگر کوئی بھی کھڑا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں, نظر ڈالتے ہیں تو وہ اپوزیشن کا ہی کوئی, صرف کوئی کارکن نہیں, رہنما نظر آتا ہے. اور پریشر کے ہر قسم کے وہ جو ہے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں. ہم پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ یہ چاہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان جو ہے, جو پاکستان پیپلز پارٹی کے مینیفیسٹو میں ہر طرح سے ہمیں ظاہری باتیں ایک محب وطن کے حیثیت سے عزیز ہے اور ہم اس کا استحکام چاہتے ہیں, ترقی چاہتے ہیں, پھلتا پھولتا اسی وجہ سے قربانیاں دی ہیں ہماری لیڈرشپ نے بھی. تو ہم دیکھتے ہیں جہاں قوانین پر عمل درآمد ہو ہی نہیں رہا آئین پر ایک طرح سے, تو جب چھوٹے صوبوں کی بات آتی ہے, دوسری چیزوں بات لیتی ہے, اگر ہوتا بھی دکھائی دیتا ہے تو اس کی ڈائریکشن کوئی نہیں ہوتی یا میننگ لیس ایک چیزیں ہوتی, یا اگر کسی چیز میں وہ ریزلٹ اورینٹیڈ بنانا چاہتے بھی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں وہاں کوئی نہ کوئی کٹڑی میں, سے میں نے پہلے عرض کیا کہ اپوزیشن کا کوئی لیڈر, چاہے آصف علی زرداری صاحب ہوں, چاہے نواز شریف صاحب ہوں, چاہے شہباز شریف صاحب ان کی فیملی ہوں, چاہے فریال ٹرانسپورٹ صاحبہ ہوں, ایون سی ایم سندھ ہوں. اور اس میں ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ 2 سیٹ ہیں رولز کے اور 2 نظام پیرالل یہ چلا رہے ہیں. کم سے کم احتساب کے نام پر جو انتقامی کاروائیاں ہو رہی ہیں یہ ان کو بند ہونا چاہیے. اور اپوزیشن کے جو گورنمنٹ سائڈ پر جو ہم کچھ نہ کچھ انگلی اٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ معاملات جلدی ہی حل ہو جاتے ہیں. بیلنسنگ ایکٹ ہے وہ, آپ اس کو بیلنسنگ ایکٹ سمجھتی ہیں؟ بالکل بالکل بالکل. ہم جو بڑے بڑے نام ان کے آ رہے ہیں اور وہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ 12 بجے کوئی گھر سے ان کو اٹھا لے, یا ان کو جو ہے کووڈ کے دنوں میں بھی جو ہے وہ پیش کرے, یا ان کو فرد جرم عائد کرنے کے لیے روز جو ہے تاریخ پہ تاریخ اور ان کی بات نہ سنی جائے, سنوائی نہ ہو. میرے خیال میں یہ عمل جو ہے یہ پاکستان جس کو ہم قائد اعظم مودی جناح کے ویلفیئر اسٹیٹ کے حوالے سے ابھی بھی بہت کچھ کرنا ہے, اس میں ہم اپنے ہی لوگوں کے خلاف ساری انرجی, ٹائم, بجٹ اور اپنے جو لا انفورسنگ جو ہمارے ادارے ہیں, جو کورٹ کچہریاں ہیں, احتسابی عدالتیں, ان کو لگائیں گے تو پارلیمنٹ کو وہاں یہ دیکھتے ہیں کہ اہمیت بھی نہیں ہے. اگر یہ ہوتا, اگرچہ یہ ہوتا کہ پارلیمنٹ میں جو ریکمنڈیشنز آ رہی ہیں یا اپوزیشن کی بات اگر سنی جا رہی ہے یا وہ معاملات جو ہے رولز کے موجب, کانسٹیٹیوشن کے موجب ہو رہے ہیں, تو پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ بھئی کچھ نہ کچھ معاملہ ٹھیک. لیکن یہاں تو آبے کا آوا بگڑا ہوا ہے, اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان ہمارا پیارا ملک ہے اور میرے خیال میں اس میں بالکل احتساب ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے, اور اس میں بالکل بھی کوئی نہ کرنا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ چیزوں کو بالکل ٹھیک کرنا ہوگا. اگر کسی کو مجرم کو سزا نہیں ہوگی, لیکن اگر کوئی ابھی الزام کی اس رد میں ہے, اس کو پہلے سے مجرم کر کے اس کو سزائیں دے کر کٹڑے میں رکھ کر
ان کی زمانے ضبط کر کے یہ تو میرے خیال میں یہ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں تو اس چیز دم خم وہ نہیں رہے گا نا. ملک صاحب یہ آج احتساب عدالت نے میاں صاحب کو بھی اشتہاری قرار دیا ہے, پھر جائیداد کی ضبطگی والا معاملہ توشہ خانہ ریفرنس میں. ویسے تو بڑا انٹرسٹنگ سعید غنی صاحب کا ایک ٹویٹ آیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی جو شاہ عبداللہ نے اپارٹمنٹ دیے تھے پرویز مشرف صاحب کو تو توشہ خانہ ریفرنس کے اندر تو وہ بھی آتے ہیں, ان کے خلاف بھی ہونا چاہیے. ویری ویل سیڈ بائی سعید غنی صاحب. دیکھیے حافظ صاحب, میرا تو بڑا ایک سمپل نقطہ ہے کہ جب آپ کے کسی پروسیس میں ایک مینیفیسٹ انجسٹس نظر آ رہا ہو نا, تو پھر اس پہ باقی کچھ ایسے کہ ان کی کاؤنٹ کریں کہ کون سے کیسز ہیں. یعنی فار ایگزامپل اگر میں نے ایک پولیٹیکل نریٹو آپ کو دینا ہو کہ جی اربوں کے مدعے تھے اور بات توشہ خانوں تک آ کے رکی, تو یہ میں اس سلینگ میں نہیں جاؤں گا. میں صرف یہ آپ سے کہوں گا کہ ایک نیب کا جو لا ہے اس کے متعلق آپ کی جتنے جورسٹس ہیں, آپ کے جتنی لائرز ہیں, جتنی آپ کی بار کاؤنسلز ہیں, ساری آن ریکارڈ ہیں کہ اس کے اندر ایک آربیٹرینس بہت زیادہ ہے. یہ بیڈ لا ہے, ڈریکینین لا ہے. اس کو مس یوز جب کیا جائے تو یہ اپنی بدترین شکل میں سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. اور یہ جب اس طرح کی مینیفیسٹ انجسٹس آپ کے سسٹم کے اندر آ جائے تو پھر اس کا ٹول سوسائٹی ایز اے ہول پے کرتی ہے. اور پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ جو ٹول آپ پے کرتے ہیں وہ اس کی ریفلیکشن آپ کو آہستہ آہستہ نظر آئے گی. یعنی آج وہ میں اس پہ کوئی قیمت ادا کر رہا ہوں, کل اس پہ آپ قیمت ادا کریں گے, 2 دن بعد کوئی اور اس پہ قیمت ادا کرے گا, اور پھر ہوگا کیا کہ سب کی جو ایک رسپیکٹ ہے اس کو ایروڈ کیا جائے گا. جب مجھے سوٹ کرتی ہوگی تو میں پی ٹی آئی کی کروں گا, جب مجھے سوٹ کرتی ہوگی تو میں پیپلز پارٹی کی کروں گا. آج پی ٹی آئی کو سوٹ کرتی ہے تو وہ مسلم لیگ کی کر رہے ہیں. تو یہ ایک سرکل ہے جس کے ارد گرد ہم گھومتے رہیں گے. لیکن نیب کا لا بیسکلی ایک اسٹیٹ کا ٹول ہے اور وہ آپریشن کے لیے یوز ہو رہا ہے, وہ پولیٹیکل پارٹیز کو سرکموینٹ کرنے کے لیے یوز ہو رہا ہے, وہ انکمبنٹ گورنمنٹس کے ریموول کے لیے یوز ہو رہا ہے, وہ لوگوں کی لائلٹیز کو چینج کرنے کے لیے یوز ہو رہا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ میں نے قطعاً یہ میری اپنی بات نہیں ہے, یہ ساری باتیں چیئرمین نیب نے خود کی ہیں. اگر وہ ایک تردید اس پہ کر دیں تو پھر ہم ان کو اور جاوید چودھری صاحب کو ایک کٹہرے میں کھڑا کر دیتے ہیں, اور وہ 2 آرٹیکلز جو انہوں نے غیر رسمی گفتگو کرتے. بالکل. لیکن یہ جو غلطی اگر میں سپریم کورٹ کے ڈیسیجن سے تھوڑا آگے جاتا ہوں. ملک صاحب, لیکن اب یہ تھوڑا سا ایک ضمنی سوال, وقت اگرچہ زیادہ ہو رہا ہے, کہ جو غلطی ماضی میں آپ نے کی یا پیپلز پارٹی نے کی کہ جی نیب لا میں ترمیم نہیں کر کے, جس کا آج آپ کو احساس بھی ہے, تو آج بھی جو ہے نا وہ آپ ریلیکٹنٹ ہے, وہ ماحول نہیں ہے, یا آپ کہتے ہیں کہ جی اب ہم نے بات نہیں کرنی نیب لا کی امینڈمنٹ کے اوپر, آج بھی وہیں ہم کھڑے ہوں گے اور پھر یہ وقت بھی گزر جائے گا اور پھر کہیں گے کہ جی ہم نے آپس میں لڑ کے ضائع کر دیا؟ اچھا دیکھیے حافظ صاحب, اس میں آج اگر میں کچھ ترامیم بھیجتا ہوں تو میں اوبیسلی اگر میں کسی لا کی شک کے ساتھ اسے میں ہارم ہو رہا ہوں اور کوئی انجری انفلکٹ ہو رہی ہے میرے پہ اور کوئی زیادتی ہو رہی ہے اور میں اس کو غلط سمجھتا ہوں تو میں تو اس کی ترمیم کی بات کروں گا کہ اگر آپ ترمیم کرنے جا رہے ہیں تو اس کی بنیاد پر یہ زیادتی ہو رہی ہے. اچھا, گورنمنٹ اس میں یہ ان کا موقف ہے کیونکہ یہ ان کو افیکٹ کر رہی ہے تو یہ اس میں ترامیم چاہتے ہیں. صحیح. اچھا, اس کی وہ جنرل اسپرٹ کہ جو یہ لا ان ٹوٹل زیادتی کر رہا ہے پورے سسٹم کے ساتھ, یعنی وہ کانسٹیٹیوشن کے فنڈامنٹل رائٹس کے چیپٹرز کی کمپلیٹ نیگیشن میں, یعنی ڈیو پروسیس کمپلیٹ نیگیشن میں ہے. اگر آپ کی کورٹ کی انٹرونشن کسی بھی شخصی آزادی کو چھیننے کے لیے ہونی چاہیے, یہ 90 دن تک اس کو متروک کر دیتا ہے. میں تو بنیادی باتیں کر رہا ہوں, میں تیرے یا میرے میں نہیں ہوں. میں اپنے آپ کو بری الزمہ نہیں کرتا کہ اس کو ہم نے, میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اس کی مس یوز نہیں ہوئی ہوگی, لیکن وہ تو سارے فیکٹس ہیں. پرسن کین لائی بٹ دا ریکارڈ کین ناٹ, وہ تو آپ کے سامنے حقائق ہیں. لیکن یہ لا اپنی اس شکل کے اندر ایک کنٹینیوٹی ہے پروڈا کے لاز کی, ایبڈو کے لاز کی, یہ کنٹینیوٹی ہے اپنا وہ جو اس سے پہلے ہم دیکھتے رہے ایک صورت جس میں 1949 سے یہ سلسلہ جاری ہے کہ احتساب کا ہی برا کرنا ہے تو احتساب کے نام پر ہی کرتے چلے جائیں.
اس کے علاوہ تو آج تک احتساب نے کوئی اور پرپز اچیو ہی نہیں کیا سر. ٹھیک ابراہیم صاحب، جن چیزوں پہ اتفاق ہے اس پہ بھی آپ متفق نہیں ہیں، اور دوسری آج رضا صاحب نے یہ بات کی کہ ایف اے ٹی ایف کی آڑ کے اندر آپ بہت ساری ایسی قانون سازی کر رہے ہیں جو کہ بیسک ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے، بنیادی انسانی حقوق کی، وہ ایف اے ٹی ایف کی ریکوائرمنٹ بھی نہیں ہے، لیکن آپ اس کا استعمال کر کے اس طرح سے کر رہے ہیں. میں سر پہلے تو تھوڑا جواب دینا چاہوں گا کہ آج انہوں نے بہت ہی اچھے انداز میں یہ ایکسیپٹ کر لیا کہ یہ جو بلنڈرز انہوں نے اپنی گورنمنٹس کے دوران کیے، میں پیپلز پارٹی کو اس کا مورد الزام نہیں ٹھہراتا کیونکہ ان کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں تھی. پاکستان مسلم لیگ تو 2/3 میجورٹی کے ساتھ تھی، اور یہ جتنا اس میں بہتری لانا چاہتے نیب لا میں لے کے آ سکتے تھے. انہوں نے وہ اپرچونٹی ضائع کی صرف ایک اپنے ذاتی انا کی بنیاد پہ. 2/3 میجورٹی تو ابراہیم صاحب ان کے پاس 97 میں تھی، اس کے بعد کب 2/3 میجورٹی آئی مسلم لیگ نون کے پاس؟ سر میں 97 کے بعد اب بھی جو یہ فیڈرل گورنمنٹ میں تھے تو اب بھی ان کے پاس اب یہ رات کو 11 بجے بلکہ 2013 کے الیکشن میں مانگ رہے تھے نواز شریف صاحب کہ جی مجھے 2/3 میجورٹی چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. تو مقصد کہنے کا آپ کو بتانے کا یہ ہے کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے کھانے کے اور دکھانے کے اور. تو یہ تو ٹوٹل میں سمجھتا ہوں ان پہ جاتا ہے یہ کہ انہوں نے اگر یہ چاہتے نیک نیتی کے ساتھ نیب لاز کو امینڈ کرنا تو یہ کر سکتے تھے. لیکن ہم آج بھی ویلکم کرتے ہیں، آئیں بیٹھیں ہمارے ساتھ، نیب لاز میں کوئی بہتری لائی جا سکتی ہے، صرف 2 خاندانوں کے تحفظ کے لیے نہیں، ملک اور قوم اور ایک عام آدمی کے تحفظ کے لیے اور اس ملک کے ایکسچیکر کو تحفظ دینے کے لیے. تو ہم اس کے لیے حاضر ہیں. اگر اس کا الٹیمیٹ ریزلٹ جو ہے وہی آنا ہے کہ جی یہ صرف 2 خاندانوں کے ذاتی مفادات کے تحفظ کے لیے یوں کر دیں اور یہاں سے یوں کر دیں تو ایسا نہیں ہوگا. اب جو بھی ہوگا پاکستان کے لیے ہوگا، پاکستان کے لیے. جی ایف اے ٹی ایف کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں جی کہ ایف اے ٹی ایف میں دیکھیں اس میں بنیادی چیزیں جو ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو بے نامی اکاؤنٹس ہیں جو منی لانڈرنگ کے اس میں آتے ہیں. پھر اس میں منی لانڈرنگ سے ہوتی ہے کنیکٹ بعض کیسز میں کہ وہ پیسہ جو پھر ہے استعمال ہو جاتا ہے دہشت گردی کے مد میں. تو ان ساری چیزوں کو سامنے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دہشت گردی والا تو ٹھیک ہے لیکن دوسرا اگر کوئی منی لانڈرنگ ہو رہی ہے تو اس کو آپ رہنے دیں. کیسے رہنے دیں؟ اس ملک کا پیسہ ہے، اس قوم کا پیسہ ہے، اس کے لیے کوئی بھی آدمی اگر اس کو بائی انلیگل مینز وہ پیسہ جمع کر لیتا ہے اپنی طاقت اور اپنے مرتبے یا اپنی پوزیشن کی وجہ سے تو ہی شوڈ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل. اس میں ایسی کون سی غلط بات ہے جس میں کہ ٹھیک سسی صاحب ابراہیم صاحب کہتے ہیں کون سی ایسی غلط بات ہے؟ رضا صاحب کہتے ہیں کہ ایف اے ٹی ایف کی آڑ میں ایسی قانون سازی ہو رہی ہے کہ جو ریکوائرمنٹ بھی نہیں ہے اور بلکہ پارلیمنٹ کو وہ کہتے ہیں فنکشنل نہیں ہے، طاقت کے زور کے اوپر قانون سازی کی جا رہی ہے. دیکھیں یہ جو انٹرنیشنل آپ کی اوبلیگیشنز یا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں تو بہتر یہ ہے کہ دکھنے بھی گلوبلی انٹرنیشنلی یہ آنا چاہیے کہ پارلیمنٹ میں جو پاکستان کی بہتری کے لیے استحکام کے لیے مشکلات سے نکالنے کے لیے قانون سازی ہو رہی ہے تو اس میں سارے لوگ جو ہے وہ اپنے بل کے ساتھ وہ ساتھ کھڑے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور پاکستان کے لیے وہ ووٹ کر رہے ہیں. تو جہاں تک تو ریکوائرمنٹ کی بات ہے اس لیجسلیشن میں بالکل ہم حصہ رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ ہماری جو چھوٹی بڑی اتحادی اپوزیشن کی جماعت تھی انہوں نے کرٹیسائز بھی کیا نظام جو بلز جو ہے جوائنٹ سیشن میں جو ووٹ کیا. تو اب جو ہے رضا صاحب کی بات ہے دوسروں کی یہ بات ٹھیک ہے کہ جہاں ہیومن رائٹ کی جو وائلیشن کی بات آتی ہے اگر اس آڑ میں کوئی چیز ہوگی تو ظاہری بات ہے ہمیں پورا حق ہے کہ اس پر ہم کوئی امینڈمنٹ لائیں یا بات کریں یا اس کو جو ہے اعتراض کر سکتے ہیں. باقی جہاں تک پاکستان کے حوالے سے ظاہری بات ہے
اس میں بالکل پاکستان پیپلز پارٹی اور میں نے دیکھا ہے مسلم لیگ نون ذمہ داری کو ہمیشہ سمجھتی ہے, اور یہ ہمیں کسی کو جسٹیفیکیشن اور ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہم نے تو لٹرلی جمہوریت کے لیے, پاکستان کو بچانے کے لیے, ٹھیک کرنے کے لیے, بہتر کرنے کے لیے, سنوارنے کے لیے اپنی جانی قربانیاں تک دی ہیں. اور پاکستان جس آئین پہ چل رہا ہے وہ ہو یا آپ کا ایٹامک پروگرام ہو یا میزائل ٹیکنالوجی ہو یا آپ کی دفاعی جو اہم جو پروگرام ہو, وہ دینے والے ہی جو ہے وہ ہماری لیڈرشپ سے ہی ہیں. تو یہ تو بیکار بات ہے کہ جمعہ 8 دن لوگ آ جاتے ہیں, اور خاص کر کیبنٹ میں وہ لوگ جن کا کوئی بھی آگا پیچھا پولیٹیکل نہیں ہوتا اور وہ کسی عوام کا حصہ بھی نہیں ہوتے, وہ بھی تبصرے کر رہے ہوتے ہیں, وہ بڑا ہی ایک حصے کی بات ہوتی ہے وہ. لیکن انٹرنیشنلی ان کو چاہیے کہ جگہ سائی کا سامان پیدا نہ کرے. جو چیز سیریس ہے, جو چیز ضروری ہے, اس کو مل بیٹھ کر اس کو کر سکتے ہیں, کرنا چاہیے, کیا ہے ہم نے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. پہلے پاکستان, لیکن اس کی آڑ میں جو 1-2 چیزیں ہیں, ویسے ہی لیب کے قانون ہے, اس میں بھی کافی کرنے کی ضرورت ہے. کافی سارے لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بھائی یہ قانونی طرح سے ہی بیکار ہے, کیونکہ اس کو ہتھ کنڈے کے طور پہ لیب کی بات یہی بات سیٹ اپ کے حوالے سے بالکل وہ چیز ہم نے پہلے بھی جو ہے وہ پاکستان کے لیے ہی ووٹ کیا تھا. ابھی بھی ہماری رائے کلیئر ہے اور ہم پاکستان کو ہر مشکل سے نکالیں. ٹھیک ہے, میں یہاں ایک وقفہ لے لوں, وقفے کے بعد آتے ہیں تو تھوڑا سا گفتگو کر لیں گے. جو زبان کے استعمال کی بات ہو رہی ہے اس کے اوپر گفتگو کر لیں گے, اور جو نواز شریف صاحب کی کل پیشی ہے اس کے حوالے سے فائنل ورڈز پوچھیں گے ملک احمد خان صاحب سے. وقفے کے بعد تینوں مہمانوں سے گفتگو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ابراہیم خان صاحب, ملک احمد خان صاحب اور سسی پلی جو صاحبہ ہماری مہمان ہیں. یہ فرمائیے گا, جب کوئی ملک صاحب کوئی ایسے فیصلوں کا وقت آتا ہے, چاہے قانون سازی کا معاملہ ہو, چاہے کوئی اور نیشنل لیول کے فیصلے ہوں, ایسا لگتا ہے کہ انہی دنوں کے اندر پولیٹیکل پارٹیز اپوزیشن کی ان کے اوپر پریشر بھی بڑھ جاتا ہے. بہت سارے ایسے گڑے مردے اکھڑ جاتے ہیں جو کئی دنوں سے جو ہے جس کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہوتی ہے. یہ اتفاق ہے یا یہ کسی پلاننگ کا حصہ ہوتا ہے؟ اچھا دیکھیں, یہ جو کچھ ایسے فیصلے کہ جن کے ساتھ ہم کچھ بیڈ لاز جو ہیں ان کو ہم ایک اپنے لیے ان کو ملک کا ایک رواج, ایک رائج قانون کا درجہ جب ہم دیتے ہیں بیڈ لاز کو, تو اس کے جو ڈائریکٹ اس کے امپلیکیشنز ہیں وہ فوری طور پہ آپ کو نظر نہیں آتے. لیکن اوبیسلی یہ بات طے ہے اور یہ تاریخ سے سبق ملتا ہے کہ ان کے جو نتائج ہیں اور جو ان کے اثرات ہیں وہ بہت زیادہ دیر تک چھپتے بھی نہیں ہیں. وہ پھر آپ کے سامنے ان کی ایگزامپلز آتی ہیں اور وہ آپ کو ایز اے ہول ایفیکٹ کرتے ہیں. اگر آج انٹینشن یہ ہے کہ آپ کا نام گریڈ, کچھ سینسٹیو معاملات ہیں جن پر بات کرتے ہوئے تھوڑی احتیاط کا دامن بھی برتنا پڑتا ہے, جن کے ساتھ آپ کی اسٹیٹ کی سیکورٹی کا بھی تعلق ہے, اور کچھ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جو لائنز کو کراس کرنے کے مترادف آتی ہیں. سو میننگ بائی کہ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے کچھ ایسے قوانین ترتیب دینے ہیں جن کے ساتھ آپ کا مدعا یہ ہے کہ کہیں گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں نہ چلے جائیں, تو پھر اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی انشور کرنا ہے, اور یہ آپ نے آپ کے اوپر آپ کے اپنے ملک کے 22 کروڑ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کے بنیادی حقوق سلب نہیں ہونے چاہیے. اور اگر وہ تھن لائن آپ نے اس ریگارڈ میں کراس کرنی ہے تو پھر وہ سینسٹیو لائنز جو سیکیورٹی کے متعلق ہیں اس کے اوپر کچھ طبقے تو آواز اٹھا دیں گے جو کہ اس کو اپنے نزدیک اپنے نزدیک ایک ریلیجس زیل کے ساتھ اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں بنیادی حقوق کو. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ ایک ایسی بحث کھلے گی جس میں کچھ اور اس کے آف شوٹس نکلتے ہیں, بیچ میں سے کچھ اور باتیں نکلتی ہیں. یعنی اگر میں ڈرا ہوا ہوں اور مجھے پہلے پتہ ہے کہ کچھ قوانین کا استعمال کر کے پولیٹیکل پارٹیز کو سرکموینٹ کیا جاتا ہے, گورنمنٹ آف دا ٹائم اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہے, یا اس کے ساتھ وہ میری ڈگنیٹی تک کو وائلیٹ کر دیتی ہے, اور وہ ایک میرے میڈیا بفور گیٹنگ اینی پروناؤنسمنٹ آف اینی کورٹ, میڈیا ٹرائلز کے ذریعے میری پوری وہ مجھے بالکل ثابت کر دیتی ہے کہ یہ صورتحال ہے, تو پھر اس میں میرے شکوک و شبہات تو جائز ہوں گے. لیکن میں بات کروں گا اس کو سنا بھی جانا چاہیے. لیکن پولیٹیکل پارٹیز انہی پریشرز میں پھر پولیٹیکل کمپرومائز بھی کر جاتی ہے وقتی طور پہ. ایسا بھی تو ہوا ہے ملک صاحب؟
نہیں ہوتا یہ کہ جو آج فیصلہ کر رہے ہیں لوگ بیٹھ کے وہ کل کو بھگتنے کے وقت نہیں ہوتے. یہ نیب لا جب بنا تو آج کے پلیز تو تب نہیں تھے. آج تو یہ 20 سال کے بعد نیب لا اپنی بدترین شکل میں، جنرل مشرف تو یہاں پر نہیں ہے جنہوں نے یہ قانون بنایا، نہ جنرل نقوی یہاں پر ہیں، نہ وہ جنرل صاحب محترم ایاز یہاں پر موجود ہیں، نہ پہلے چیئرمین نیب یہاں پہ موجود ہیں، نہ وہ NRB کے اندر بیٹھے لوگ موجود ہیں. پوری قوم کو بھگتنے کے لیے چھوڑ گئے، جیسے مرضی یوز کر لیں. ابراہیم صاحب اب وقت چونکہ بالکل آخر میں مجھے یہ بتا دیے کہ نواز شریف صاحب تو کل پیش نہیں ہو رہے، جو انہوں نے میڈیکل رپورٹس اور چیزیں بھی پیش کر دی ہیں. گورنمنٹ کا اس کے اندر انٹرسٹ وہی بیان بازی چیزیں، ٹھیک ہے نواز شریف صاحب جانے، عدالت جانے، کچھ ہو تو یہ جو آپ کے لوگ اور پھر جو زبان کا ذکر سسی صاحبہ نے کیا جس طرح سے استعمال کی جاتی ہے، تو یہ کوئی آپ سمجھاتے نہیں ہیں کہ کم از کم شائستگی کا پہلو ہی کو دامن جو ہے وہ ہاتھ میں رکھیں؟ دیکھیں جمہوریت کی خوبصورتی ہی یہی ہے کہ جو کچھ بھی آپ کہیں شائستگی کے ساتھ کہیں، وہ چاہے کسی بھی پارٹی سے ہو، کسی بھی جماعت سے ہو، کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو، میں کہتا ہوں شائستگی کے اندر رہتے ہوئے اور ود ان دا لمٹس آف دا لا. ایک چیز سب جوڈس ہے تو اس کو سب جوڈس ہی رہنا چاہیے، اور اس کے اوپر کمنٹ کرنا کہ یہ جیسے ابھی میں ملک صاحب کی مثال دیتا ہوں کہ یہ چلے گئے عدالت میں، اب اس پہ فردر ان کو جب تک عدالت فیصلہ نہیں دے دیتی کہ آئی جیز ٹھیک تبدیل ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے، تو اس وقت تک ہمیں اس پہ کرنے نہیں چاہیے، کیونکہ چیز ایک کورٹ میں چلی گئی نا، سب جوڈس ہو گئی. اسی طرح سے جو بھی معاملات ہیں کسی بھی انسان کے حوالے سے ہیں، کسی ادارے کے حوالے سے ہیں، جب عدالت میں چلے جائیں تو میرے خیال میں ہمیں اس پہ یہ ڈیلیبریشنز کرنے اور ٹی وی پہ بیٹھ کے ڈیلیبریشن کرنے، لیکن وہ جو الفاظ کا استعمال جس طرح سے آپ کے ترجمان مختلف فیڈرل گورنمنٹ کے جو آ جاتے ہیں وہ نہیں، میں عرض کرتا ہوں نا، میرے ترجمان والا اس کو پن پوائنٹ نہ کریں، ساروں کے ترجمان جو ہے سب کی اگر آپ فائلیں اٹھا کے دیکھیں، میں کسی بھی ترجمان چاہے وہ ہماری طرف سے ہو چاہے جو صاحب کا ان کے اخبار میں رہے ہیں، اگر کوئی اس میں شائستگی سے ہٹ کے بات کرتا ہے تو دیٹ شوڈ بی ڈسکریجڈ اینڈ دیٹ شوڈ بی کنڈیمڈ. ملک صاحب لاسٹ سنٹینس سر پروگرام کنکلوڈ کریں گے. میاں صاحب کو اشتہاری قرار دینا، کل کی پیشی اور یہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں اس کے اوپر پھر ایک اسٹیٹمنٹ کا سلسلہ شروع ہوگا کہ جی ان کو بلا رہے ہیں، وہ آ نہیں رہے، مسلم لیگ 2 حصوں میں. آپ کا سر فائنل کنکلوڈنگ ریمارکس. دیکھیں سر، یہ انڈیپینڈنٹ فرام ایچ ادر لیگل پروسیڈنگز ہیں. ایک ایپلیٹ جورسڈکشن میں ہے، وہ ایک کنوکشن کے بارے میں ہے، اور اس میں ہم اس آرڈر کو نظر ثانی کی درخواست کے ساتھ جا رہے ہیں. یہ توشہ خانے میں ایک آرڈر آیا ہے، اس پہ بھی ہمارے لائرز جو ہیں وہ اپنی کنسلٹیشنز کے بعد دیکھیں گے کہ وہ اس کے اوپر ان کی کیا کوئی اپلیکیشن کورٹ میں جاتی ہے، کیونکہ آبویسلی وہ جو کورٹ میں نہیں حاضر ہو سکے یا پروسیس کو جو سمننگ پروسیسز تھے ان کی کمپلائنس نہیں کر سکے، تو وہ بھی ایک کورٹ آرڈر کے نتیجے میں جو لاہور ہائی کورٹ نے ان کے جانے کا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی بیل کا، ان کی بیماری کے نتیجے میں ان کو یہ حق دیا تھا. تو ایک چیز جو کوئی ایک عدالت بطور حق کسی اور جگہ پہ دے چکی ہے، اور اس کی کنٹینیوٹی میں جب وہ کام ہو رہا ہے اور کوئی ایک نیا مقدمہ آتا ہے اور وہاں پہ نان کمپلائنس ہوتی ہے، تو سپیریئر کورٹس نارملی ان آرڈرز کو سیٹ اسائڈ کر دیتے ہیں. اٹ از جسٹ اے میٹر آف ٹائم کہ یہ اشتہاری پن کا آرڈر جو ہے یہ سیٹ اسائڈ ہو جائے گا. ٹھیک، ملک صاحب بہت شکریہ. ابراہیم خان صاحب، سسی پلیجو صاحبہ، تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. کل اسی پروگرام میں انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.